المسح علی الخفین، شروط المسح علی الخفین، جواز کا مسئلہ پڑھ چکے، سنت سے اور اجماع سے اس کی دلیلیں ہیں، اس کے جواز پر ادنا شک بھی نہیں ہے علماء اہل سنت کو، لیکن خف اس پر مسح کرنے کے شروط کیا ہیں؟ وما یقوم مقامہما، اور خفین کے قائم مقام کون سی چیزیں ہیں، چاہے خفین ہو یا خفین کے قائم مقام کوئی اور چیز ہو تو اس پر مسح کریں گے یا نہیں۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خفین کے جو قائم مقام ہیں ان کا کیا حکم ہوگا، کیا صرف جلد سے بنے ہوئے خف پر، موزے پر ہی مسح جائز ہے، یا اس کے علاوہ اور چیزوں پر جو خف کے قائم مقام ہیں جن کو پہنا جاتا ہے آسانی اور ضرورت کے لیے، اور پھر ان پر مسح کرنے کے شروط کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے شروط پڑھتے ہیں۔ خف پر مسح کرنے کے کچھ شروط ہیں، اور وہ شروط ہیں: نمبر 1، لبسہما علی طہارت، کہ موزے کو یا خفین کو پہنا ہو علی طہارت، طہارت کے ساتھ۔ اگر باوضو ہو کہ موزہ پہنا ہے، خف پہنا ہے، تبھی اس پر مسح جائز ہے۔ اگر وضو نہیں تھا، ایسے ہی پہن لیا موزہ، تو اس پر مسح جائز نہیں ہے، اس کو اتارنا پڑے گا اور پھر پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ تو پہلی شرط بہت اہم شرط ہے، لبسہما علی طہارت، طہارت کے ساتھ اسے پہنا ہو۔ لبسہما علی طہارت، لما روى المغیرۃ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهویت لأنزع خفی قال دعهما فإنی ادخلتهما طاہرتین فمسح علیہما۔ یہ اس شرط کی بنیاد ہے جو مغیرہ نے روایت کی ہے، وہی حدیث یہ شرط لگانے کی بیس ہے۔ پہلی شرط یہ ہے مسح کے جواز کی موزے پر یا خف پر، لبسہما علی طہارت، کہ اسے طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ کیوں؟ لما روى المغیرہ، اس وجہ سے جو مغیرہ نے روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فأہویت لأنزع خفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، فأہویت، میں جھکا، لأنزع خفی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خف کو میں نکال دوں اور آپ وضو کر لیں، اسے دھو لیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغیرہ سے، کہا دعہما، خفین کو رہنے دو، انہیں چھوڑ دو، نکالو مت۔ کیوں نہیں نکالو؟ فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ مسح کروں گا، اور مسح کی جو شرط ہے وہ پوری ہے، فإنی ادخلتہما، میں نے خفین کو پہنا تھا، طاہرتین، جبکہ دونوں پاک تھے، یعنی پاکی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں نے خف پہنا ہے، لہذا دعہما، خفین کو نکالو نہیں، رہنے دو، اور اسی پر مسح کر لیں گے۔ فمسح علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کر لیا۔ فمسح علیہما، آپ نے ان پر مسح کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ادخلتہما طاہرتین سے پتہ یہ چلا کہ اگر طہارت کی حالت میں آپ نے خفین نہیں پہنا ہوتا تو اسے نکالنے دیتے، اور پھر اس پر مسح نہیں بلکہ اس پر اس کا غسل فرماتے، یعنی اسے دھلتے۔
تو پہلی شرط مسح کے جواز کی یہ ہے کہ طہارت کی حالت میں موزے پہنے گئے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے سترہما لمحل الفرض، سترہما لمحل الفرض، کہ جو فرض کا محل ہے اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ فرض کا محل یعنی جس کا دھلنا ضروری ہے، جس کا دھلنا فرض ہے، وہ حصہ موزے سے ڈھکا رہنا چاہیے، کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ سترہما لمحل الفرض، فرض کی جگہ کا ڈھکا ہوا ہونا۔ اے المفروض غسلہ من الرجل، رجل پیر، اور رجل آدمی، تو رجل من الرجلی پیر میں سے، المفروض جس کا فرض ہے، غسلہ دھلنا، المفروض فرضہ یعنی جس کا دھلنا فرض ہے اتنا حصہ پیر کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ وضو کرتے ہیں تو پیر ٹخنے تک دھلتے ہیں، پیر ٹخنے تک دھلا جاتا ہے۔ تو یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ موزہ یہ پورا حصہ ڈھکا ہوا ہو تبھی اس پر مسح کریں گے، اور اگر آدھا حصہ کھلا ہے، ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو گویا کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور اسے جو بھی تھوڑا بہت ہے اس کو اتار کے اور پھر اس پر اسے دھلیں گے، اس پر مسح نہیں کریں گے۔ فَلَوْ ظَهَرَ من محل الفرض شيء لم يصح المسح، کہ اگر محل فرض میں سے کچھ بھی کھلا ہے تو مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جس کا دھلنا واجب ہے اتنا ڈھکنا ضروری ہے۔ تیسری شرط دیکھتے ہیں، تیسری شرط ہے اباحتہما، اباحتہما یعنی ان کا پہننا مباح ہو، اباحتہما اس کا ان دونوں کا مباح ہونا ضروری ہے۔ اس کا مباح ہونا ضروری ہے، مطلب چورایا ہوا نہ ہو، موزہ کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، غصب کیا ہوا نہ ہو۔ لا یجوز المسح علی المغصوب، کہ غصب کر کے نہ پہنا ہو کسی کا، کسی کا موزہ زبردستی مار کے لے لیا ہو، ڈروا دھمکا کے، تو پھر اس پر مسح نہیں کریں گے، مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی المسروق، جو چورایا ہوا ہو، چورا کے لا کے پہن لیا ہو تو وہ گویا کہ حلال نہیں ہے اور اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ وَلَا الْحَرِيرِ لِرَجُلٍ، اور ایسے ہی ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مباح نہیں ہے، اور مسح کے لیے اس کا مباح ہونا یہ شرط ہے۔ نہ تو چھینا ہوا غصب کیا ہوا چلے گا، نہ تو چوری اور ڈاکے کا چلے گا، نہ ہی ریشم کا چلے گا۔ لأن لبسہ معصیۃ، کیونکہ اس کا پہننا ریشم کا لباس یہ معصیت ہے، گناہ ہے، منع ہے۔ فلا تستباح به الرخصہ، فلا تستباح به الرخصہ، تو ہاں اسے رخصت کے ذریعے سے مباح نہیں قرار دیا جائے گا۔ جو معصیت ہے
جو کام کرنا اس کی رخصت نہیں ہے، اسے رخصت کی بیس پہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مباح ہے تستباح، اسے مباح نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ صرف اس میں اتنا ہے کہ اس کا مباح ہونا ضروری ہے، جس کو پہنا ہے، جس خف کو، جس موزے کو پہنا ہے، اس کا مباح ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو۔ ریشم ہے تو ریشم کا استعمال مرد کے لیے ناجائز ہے، ایسے ہی چوری کا موزہ پہننا ناجائز ہے، ایسے ہی غصب کیا ہوا چھینا اور جھپٹا گیا موزہ پہننا حلال نہیں ہے، لہذا اس پر مسح بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے طہارت عینہما، طہارت عینہما، یعنی خف کا یا موزے کا بذات خود پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر فلا یصح المسح علی النجس، اگر وہ نجس ہے، اگر وہ چمڑا گندا ہے، نجس ہے، یا وہ کپڑا نجس ہے، گندا ہے، فلا یصح المسح، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، گندگی چاہے معنوی ہو، گندگی چاہے ظاہری ہو۔ اگر گندا ہے لباس کوئی بھی، چاہے موزے کی شکل میں ہو یا ٹوپی اور کرتے پائجامے یا عمامے اور لنگی اور جبے کی شکل میں ہو، یہ سب جو ہے لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اگر وہ بذات خود گندا ہے، نجس عین ہے، تو اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کل متخذ من جلد حمار، جیسے گدھے کی جلد کا اگر خف ہے تو اس پر جو ہے مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چمڑا جو غیر معقول اللحم کا ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، معقول اللحم کا ہی چمڑا، اس میں کئی اقوال ہیں، بہرحال اس قول کی بنیاد پر انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر گدھے کی جلد ہے اور اس کا خف بنا ہوا ہے تو وہ چونکہ اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، لہذا وہ غیر معقول اللحم کی جلد ہے، اس لیے اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی جو پانچویں شرط ہے وہ یہ ان یکون المسح فی المدت المحددۃ شرعا، کہ مسح شرعاً جو محدد مدت ہے اس میں ہونا چاہیے۔ شریعت نے ایک حد رکھی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے موزہ طہارت کے ساتھ پہن لیا ہے تو اب اس پر مسح ہی کرتے چلے جائیں گے بغیر کسی لمٹ کے اور بغیر کسی حد کے۔ کہہ رہے ہیں شرعاً جو حد متعین ہے اسی حد میں ہی مسح ہونی چاہیے، اور وہ حد کتنی ہے، لمٹ کیا ہے، وَهِيَ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، اور وہ حد ہے، محدد مدت ہے مقیم کے لیے، یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات ہے۔ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ، اور مسافر کے لیے ہے ثلاثۃ ایام، 3 دن ان کی راتوں کے ساتھ، بِلَيَالِيهِنَّ، ان کی راتوں کے ساتھ، لیالیہن، 3 دن اور 3 رات مسافر کی حد ہے، اور 1 دن 1 رات مقیم کی حد ہے، اسی حد میں مسح ہونا چاہیے۔ مسافر ہے تو چوتھے دن مسح جائز نہیں ہے، مقیم ہے تو دوسرے دن اس کے لیے مسح درست نہیں ہے۔ تو مسح کی، مسح علی الخفین کی جو شرطیں ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے طہارت کے ساتھ پہنی ہو، دوسری ہے محل فرج، یعنی جس کا پیر میں سے جس کا دھلنا واجب ہے اس کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی جس پر مسح کر رہا ہے اس کا جائز اور مباح ہونا ضروری ہے، چرائے ہوئے موزے پر مسح نہیں چلے گا، ایسے ہی اس کا بذات خود پاک ہونا ضروری ہے، موزہ گندا ہے
نجاست لگ گئی ہے تو اس کو دھلنا ہی پڑے گا، کیونکہ گندگی کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ بدن گندا ہے تو بھی نماز نہیں، کپڑے گندے ہیں تو بھی درست نہیں، اور مصلی اور جگہ گندا ہے تو بھی وہاں نماز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کا بذات خود پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اسی شرعی مدت میں ہو جو شریعت نے رکھی ہے، اور مدت کیا ہے؟ مسح کرنے کی مدت کیا ہے؟ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ هذه شروط خمسہ یا هذه شروط خمسۃ، یہ 5 شرطیں ہیں، استنبطها اہل العلم لصحة المسح على الخفین من النصوص النبویہ والقواعد العامہ لا بد من مراعاتها عند ارادة المسح۔ یہ 5 ایسی شرطیں ہیں جنہیں اہل علم نے بتایا ہے خفین پر مسح کی صحت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے، من النصوص النبویہ، نبوی نصوص سے، حدیثوں کی روشنی میں یہ شرطیں لگائی ہیں، اور والقواعد العامتی، اور عام قواعد کی بنیاد پر یہ شرط لگایا۔ عام قاعدہ یعنی چورائے ہوئے موزے پر مسح جائز نہیں ہے، تو ایسا نص نبوی سے ثابت نہیں ہے، یہ اسلام کا عام قاعدہ ہے، لہذا اس عام قاعدے کی روشنی میں یہ شرط بھی رکھ دیا۔ لا بد من مراعاتها عند ارادۃ المسح، جن کی رعایت ضروری ہے، لابد ہے، جن کی رعایت لابدی ہے، ضروری ہے، عند ارادۃ المسح، مسح کے وقت، مسح کے ارادے کے وقت، یعنی مسح کرنے کے وقت۔ اگر مسح کرنا ہے تو ان شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ شرط اہل علم نے کہاں سے لگائے؟ نصوص نبویہ کی روشنی میں اور عام شرعی قواعد کے اعتبار سے لگایا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ حضرات مسح کے شروط اچھی طرح سے یاد کر لیں، جس کی دلیل دی ہوئی ہے وہ دلیل بھی سمجھ لیں۔ طہارت کے ساتھ پہنا ہو، یہ اس کی دلیل ہے وہ روایت جو مغیرہ نے بیان فرمائی ہے، اور محل فرج کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، یہ عام قاعدے کی روشنی میں۔ المفروض غسلہ من الرجل، جس کا پاؤں، جس کا دھلنا فرض ہے، اتنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور موزے یا خف کا مباح ہونا بھی ضروری ہے، ان کا بذات خود پاک ہونا ضروری ہے، اور شرعی مدت میں ہونا ضروری ہے۔ شرطیں 5 شرطیں اس میں اہم ہیں، وہ شرطیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ آگے اب ہم المسئلۃ الثالثہ دیکھتے ہیں، کیفیت کیا ہوگی مسح کرنے کی، کیسے مسح کریں گے؟ کیفیت المسح وصفتہ، مسح کرنے کی کیفیت کیا ہے اور اس کی وصف کیا ہے، کیسے کریں گے، کس طریقے سے؟ المحل المشروع مسحہ ظاہر الخف، تو مشروع جو محل ہے، یعنی جو جگہ ہے مشروع، جس پر مسح کرنا مشروع ہے، وہ ہے ظاہر خف۔ المشروع مسحہ، جس پر مسح کرنا مشروع ہے، وہ خف، ظاہر خف ہے، یعنی خف کا اوپری حصہ ہے، موزے کا اوپری حصہ، نیچے نہیں مسح کریں گے، جو تلوے پہ ہے کپڑا وہاں نہیں، بلکہ جو ظاہری خف ہے، اوپر والا حصہ ہے، اس پہ مسح کریں گے۔ والواجب فی ذلک ما یطلق علیہ اسم المسح،
اور اس سلسلے میں اتنا واجب ہے جس پر مسح کا اطلاق ہو، اتنا مسح کرنا، اتنے حصے پر مسح کرنا واجب ہے جسے ہم مسح کہتے ہیں۔ اور الواجب فی ذلک ما یطلق، اس سلسلے میں اتنا واجب ہے جس پہ مسح کا اطلاق ہو سکے، اتنا مسح کریں گے جس پر یہ بولا جا سکے کہ ہاں یہ مسح ہے، موزے پر مسح کیا ہے۔ تو جو اوپری حصہ ہے انگلیوں کے اس سے شروع کریں گے اور اوپر تک لے آئیں گے ٹخنے کے برابری میں۔ وکیفیت المس، تو یہ تو ہو گیا کہاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ المحل مشروع، وہ جگہ جہاں مسح کرنا مشروع ہے وہ کیا ہے، یہ ہو گیا جی۔ تو یہ وہ حصہ ہو گیا جس پر مسح کرنا مشروع ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کیفیت کیا ہوگی مسح کرنے کی، ان یمسح اکثر اعلی الخف، کہ خف کا جو اوپری حصہ ہے اس کا اکثر حصہ، اس کے اکثر حصے پر مسح کریں گے، یعنی اکثریت، آدھے یا آدھے سے کم خف پر نہیں بلکہ آدھے اور آدھے سے زائد خف پر مسح کریں گے۔ لحدیث المغیرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله على خفه في الوضوء فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما۔ تو کہتے ہیں کہ مسح کی کیفیت پہ کہ ان یمسح اکثر علی الخف، علی الخف یعنی خف کا اوپری حصے کے اکثر اس پر مسح کریں گے۔ لحدیث المغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث کی وجہ سے، الذی بین فیہ وصف مسح رسول اللہ، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی صفت، رسول کے مسح کرنے کی صفت بیان کی ہے۔ اس میں کہاں کیا تھا، علی خفہ فی الوضوء، رسول کے خف پر وضو میں، رسول اپنے خف پر وضو میں مسح کر رہے تھے، اور وہ کیفیت، وہ وصف مغیرہ بن شعبہ نے بیان فرمایا ہے۔ فقال، اور انہوں نے کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، کہ میں نے نبی کو دیکھا مسح کرتے ہوئے خفین پر، علی ظاہرہما، خفین کے اوپری حصے پر۔ تو خفین کا جو ظاہری حصہ ہے، خفین کا جو اوپری حصہ ہے، موزے کا جو اوپر والا ظاہری حصہ ہے اسی پر مسح کریں گے۔ ولا یجزئ مسح اسفلہ وعقبہ ولا یسن، اور نیچے والے موزے کے نیچے حصے پر مسح کافی نہیں ہوگا، وعقبہ، اور ایسے ہی نیچے والا حصہ، ایڑی والا حصہ، یہاں کوئی کر لے تو مسح کافی نہیں ہوگا، مسح پورا نہیں ہوگا۔ ولا یسن، اور نہ ہی یہ مسنون ہے، یہ سنت کے مطابق نہ تو مسح ہے نہ تو کافی ہوگا، مسح گویا کہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اوپری حصے پر مسح نہ کرے اور کہے کہ گندگی تو نیچے والے، دھول مٹی تو نیچے والے حصے پہ لگتی ہے، لہذا میں ایڑی کے پاس یا جو ہے نیچے والے موزے پر وہاں مسح کروں گا، تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، لا یسن، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ ولا یجزی، اور یہ کافی نہیں ہے، ایسا مسح کافی نہیں ہوگا، ایسا مسح مسنون نہیں مانا جائے گا۔ لقول علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی
عقل پر ہوتی، عقل کے مطابق ہوتی، لکان اسفل الخف، تو خف کا نیچے والا حصہ اولا بالمس من اعلی، تو یہ زیادہ مناسب مانا جاتا عقل کی روشنی میں، من اعلی، خف کے اوپر والے حصے کے مقابلے میں، اس لیے کہ خف کا نیچے والا حصہ یہ متاثر ہوتا ہے۔ آدمی جب یہ پہن کے چلتا ہے، مختلف جگہوں پر جاتا ہے، دھول مٹی نیچے لگتی ہے، اوپر تو نہیں لگتی ہے، تو اگر عقل کی بیس پہ شریعت کا حکم چلتا تو لکان لو کان الدین بالرائے، اگر دین رائے سے چلتا، عقل کی بنیاد پر ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمس، تو خف کا نیچے والا حصہ مسح کا زیادہ حقدار تھا عقل کی روشنی میں، من اعلی، خف کے اوپر والے کے مقابلے میں، اوپری حصے کے مقابلے میں نچلا حصہ مسح کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خف کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، خف کے نیچے نہیں، نچلے والے حصے اور ایڑی پر نہیں، بلکہ خف کے اوپر والے حصے پر میں نے مسح کرتے ہوئے رسول کو دیکھا ہے۔ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ، اور اگر کسی نے اوپر بھی مسح کیا ہے جو کہ مطلوب تھا، والاسفل، اور نیچے بھی کر لیا ہے تو صحیح مانا جائے گا، لیکن کراہت کے ساتھ، یہ عمل کراہت کے ساتھ درست مان لیا جائے گا، لیکن صحیح کیا ہے کہ اوپر والے حصے پر مسح کر لیا جائے، یہی مسنون طریقہ ہے اور یہی مسح کے لیے کافی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اور مبالغہ کرتے ہوئے اوپر بھی کیا اور نیچے بڑھا لیا ہے مسح، تو درست مان لیں گے لیکن کراہت کے ساتھ مانیں گے۔ ایک تیسرا مسئلہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، مدت المسح علی الخفین، جس کو ہم پڑھ ہی چکے ہیں لگ بھگ۔ مدت کیا ہے، مسح کرنے کی مدت کیا ہے، خفین پر مسح کرنے کی مدت، بالنسبت للمقیم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر یا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم۔ خفین پر مسح کی مدت مقیم کی نسبت سے، یا ومن سفرہ لا یبیح له القصر، یا اس آدمی کے لیے جس کا سفر قصر کو جائز نہ کرتا ہو، یعنی سفر اتنا مختصر ہو کہ جس پر قصر کی گنجائش نہ ہو، قصر کی اجازت اور اباحت نہ ہو، چھوٹا سفر ہے اور وہ قصر کرنے کا مستحق نہیں ہے یا قصر اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو بھلے مسافر ہے لیکن صاحب قصر نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے یوم و لیلہ، مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ وبالنسبت للمسافر سفرا یبیح له القصر، اور اس مسافر کی نسبت سے جس کا سفر قصر کو مباح کر رہا ہے، یعنی سفر قصر والا سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو اس کی مدت کیا ہے، 3 أيام بلیالیہا، 3 دن ان کی راتوں کے ساتھ ہے، یعنی 3 دن اور 3 رات ہے۔ لحدیث علی رضی اللہ عنہ قال، حدیث علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے انہوں نے فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام
وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے 3 ایام، 3 دن، وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، اور ان کی راتیں مسافر کے لیے، یعنی مسافر کے لیے مدت رکھی ہے 3 دن اور 3 رات، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور مقیم آدمی کے لیے ایک دن اور 1 رات متعین فرمایا ہے۔ مدت سمجھ میں آ گئی، 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے۔ کیفیت سمجھ میں آ گئی، کیسے مسح کریں گے؟ تو خف کے اعلیٰ حصے یعنی اوپری والے حصے پر مسح کیا جائے گا، نیچے مسح نہیں کریں گے۔ کوئی اگر نیچے مسح کرتا ہے، ایڑی پہ مسح کر لیتا ہے، جو حصہ متاثر ہوا ہے وہاں کر لیتا ہے، تو اس کے بعد میں مسح کرنے کے شروط ہم نے دیکھے ہیں۔ مسح کرنے کے شروط 5 شرطیں: طہارت کے ساتھ خف یا موزہ پہنا ہو، اور جو حصہ دھلنا واجب ہے وضو میں وہ پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، جو خف یا موزہ پہنا ہے اس کا جائز اور مباح ہونا ضروری ہے، جو خف یا موزہ استعمال کر رہا ہے اس کا بذات خود پاک اور طاہر ہونا ضروری ہے، اور محدود مدت میں جو شرعاً طے ہے اسی میں مسح ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 مسئلے آج الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی اشکال ہو تو آپ لوگ سوال کیجیے۔